السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور سوری بیک گراؤنڈ میں آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی. تو لائیو میں یہ ہوتا ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے کوئی آوازیں دینا شروع کر دے. بہرحال شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. اچھا، ہمیشہ ابھی تک 30 جو کلاسیں ہوئی اس میں ہمیشہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بریدنگ ایکسرسائز وغیرہ کروائی ہے اور اس سے میں سٹارٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد قرآن کے حقوق اور تجوید میں بیٹھنا کیسے. تجوید پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو آپ کا پوسچر کیا ہونا چاہیے اور منہ کس طرح کھلنا چاہیے. تو پوسچر اسٹریٹ ہوگا انشاءاللہ، اور تاکہ لنگس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوا بھر سکے اور ہم تلاوت آرام سے کر سکے اور ہماری سانس جلدی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ منہ جو ہے اسٹریٹ بیٹھیں گے، منہ اوپر کی طرف کھلے گا یا گول ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی موومنٹس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک اور الجوف کھولنے کے لیے، الجوف جو اورل سپیس ہوتی ہے ہماری، جو تھروٹ کیوٹی ہے اور ہماری جو ماؤتھ کیوٹی ہے، جوف دہن، ٹھیک ہے، اورل سپیس، یہ چیزیں جو ہے ہماری، یہ جگہ جو ہے ہماری کھلے گی اس وقت جب ہم بآواز بلند قراءت کریں گے، ٹھیک ہے نا. پڑھیں گے جب ہم زور سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، زور سے مطلب اونچی آواز سے پڑھنا، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو زبان ہے تو یہ ہر جگہ آرام سے اپنے اپنے مخرج پہ جا کے وہاں سے مولڈ سے اپنے اپنے لیٹرز کو نکال سکے گی. تو ایک تو بریدنگ بہت ضروری ہے، پھر جو موومنٹس ہے لپس کی اور پوسچر، اور پھر اس کے علاوہ میں نے جو آپ کو بریدنگ ایکسرسائزز بتائی ہیں وہ. اور اس کے علاوہ میں آج لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہلکی سی ایک ایکسرسائز ہے جو آواز ہے نا، جو زیر زبر پیش کے لیے، وہ اس کے لیے جو آواز ہے اور مد اور کھچاؤ. تو اگر آپ اس طرح شروع میں جب قرات کریں گے اس سے پہلے آپ اگر یہ کر لیں تھوڑی سی ایکسرسائز، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا منہ کھل جائے گا اور ہر لیٹر کی آواز آپ کے ناک میں نہیں جائے گی، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو کراتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کومل کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سائرہ، عارف، تو انشاءاللہ ویا کی آمین، ویا کی آمین. کومل، اچھا، تو یہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کس طرح کرنا ہے. منہ کھلے گا، ٹھیک ہے، منہ میکسیمم جتنا کھول سکتے ہیں اکیلے کمرے میں مرر کے سامنے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو لگے کہ منہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں جھجک ہوتی ہے منہ کھولنے میں. کسی کے سامنے کھولیں گے تو وہ کہیں گے انہیں کیا ہو گیا نا. تو آپ ایسے کریں اکیلے میں. اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہتی ہوں کہ اکیلے میں کھولیں، ٹھیک ہے. اور ای، آ کے لیے منہ کھلا اوپر کی طرح، ای کے لیے نچلا جبڑا نیچے چلا جائے گا، ای، ٹھیک ہے. ای، او کے لیے بالکل رولنگ کمپلیٹ ہو جائے گی، لپس کی کمپلیٹ رولنگ کرنی ہے، ہاف رولنگ نہیں کرنی. او نہیں کریں گے ورنہ او ساؤنڈ نکلے گی. او کرنا ہے ہم نے. عربی میں پیش کی ساؤنڈ یا اشمام جسے کہتے ہیں وہ او ساؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ای او، ای او. اچھا، پہلی آواز موٹی تھی لیکن باریک آواز سے ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم بلاتے ہیں کسی کو، وہ والی ساؤنڈ، ٹھیک ہے. ای او، ای او، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کا الجوف کھل جائے گا، ٹھیک ہے. تو ناک میں آواز نہیں جائے گی. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو مجھے سناتے ہیں ان کی آواز جو ہے ناک میں جاتی ہے، الجوف کھلا ہوا ہے لیکن کوئی کمپلیٹ نہیں کھلا ہوا، جس کی وجہ سے ناک میں آواز جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. آج سورہ الضحیٰ جو ہے، الضحیٰ، اس کی جو آخری 4 آیات ہیں یہ کریں گے. سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر نیکسٹ سورہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اور جو مجھے سنانا چاہتا ہے میسنجر پہ کال کر کے مجھے سنا سکتا ہے، یا اپنے جو وائس ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیج سکتا ہے. اگر کسی نے حفظ میں شامل ہونا ہے یا کسی نے تجوید کی کلاسز مطلب لینی ہے آن لائن میرے گروپ میں جا کر، ٹھیک ہے، سیکھنا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سیکھنا چاہتے ہیں، ٹیچر بھی بننا چاہتے ہیں، الحمدللہ شوق بھی ہے، محنت بھی کر رہے ہیں، اور نوٹس بھی ماشاءاللہ
वो मेरे ग्रुप से ले रहे ہیں باقاعدہ, کوئی کون سے لیسن پہ کوئی کون سے مجھے بتاتے ہیں لوگ نا. تو آپ لوگوں سے میں نے پوچھنا بھی تھا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ طریقہ صحیح لگتا ہے میرا نوٹس ریٹن نوٹس کے ذریعے جو آپ کو میں پڑھا رہی ہوں, یا میں زبانی آپ کو کرواؤں. آپ مجھے بتائیں کون سا طریقہ آپ کو صحیح لگتا ہے, پھر میں ویسے کرواؤں گی. ٹھیک ہے, مجھے تو ریٹن میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو, ریٹن مٹیریل اس کے پاس ہو جو وہ دوسروں کو آگے پہنچا سکے. ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ دوسروں کو پڑھانے میں کام بھی آئے. ٹھیک ہے, تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. وَوَجَدَكَ ہر لیٹر پہ الگ الگ جانا ہے. ٹھیک ہے, عائلا فأغنى, یہاں ہم نے کیا کیا, اخفا کیا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی میں جب انالائز کروں گی پھر میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر لیٹر پہ کس طرح الگ الگ جانا ہے. ٹھیک ہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ٹھیک, اچھا ہر لیٹر بہت سلو پڑھنا ہے, تحقیق کے مرتبے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہر رول جو ہے ہم نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ایک ایک لیٹر کو لے کے ایسے انالائز کرتے ہیں اور اسے پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا و ٹھیک ہے, یہ وا نہیں ہے. ٹھیک ہے, باریک پڑھیں گے و, تو جب وا ہوگا کمپلیٹ رولنگ ہوگی. جیسے میں نے او ابھی آپ کو بتایا نا, او جب آپ کریں گے تو آپ کی رولنگ کا آپ کو منہ عادی ہو جائے گا, تو آپ کے لپس رول ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اس کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کی گولائی ہے. جیسے میں نے کیا نا, چھوٹا سا اسپیس بیچ میں چھوڑا ہوا, اس طرح. ٹھیک ہے, وَجَدَكَ, وا کے لیے آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی, و کے لیے پھر اوپر گئی, جا کے لیے اوپر گئی. ٹھیک ہے, وَوَجَدَ اور سب باریک ہے. ٹھیک ہے, کھا باریک ہے. وَوَجَدَكَ آ کا مخرج پکڑیں گے. اور یہ دیکھیں مد ہے, مد کا کیا مطلب ہے کہ یہ اپنے سے پہلے لیٹر کی آواز کو کھینچ رہا ہے, اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا, کتنا کھینچے گا, وہ ہمیں اگلی اس سے پتہ چلے گا. ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مد کے بعد کیا ہے ہمارے پاس, تو ہمارے پاس یہاں حمزہ ہے. ٹھیک ہے, اور زیر کے ساتھ ہے, بس حمزہ ہے تو ہمیں پتہ چل گیا. اور یہ دیکھیں گے کہ ایک کلمے میں یا دو کلمے میں, تو یہ ایک کلمہ ہے اور ایک کلمے میں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں کون سی مد بنے گی, مد متصل واجب بنے گی. اور اسے کتنا کھینچیں گے واجب, یعنی 4 to 5 کاؤنٹس لازمی ہم نے اسے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, فَأَغْنَى. اچھا یہ کیا میں نے, کون سا رول یہاں بنا, جب میں نے لام پہ 2 زبر کی تنوین ہے, فتحتین ہے, تو آگے اس کے کیا آ رہا ہے, فا آ رہا ہے. اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے رولز میں سے ہے نا, اب جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ہمارے پاس فا آئے گا تو ہمارے پاس کون سا رول بنے گا, کیونکہ جب نون ساکن کے بعد ہمارے پاس با آتا ہے تو اقلاب ہوتا ہے, اور حروف علقی میں سے جو لیٹرز ہے حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا آتا ہے, تو وہاں کیا ہوتا ہے, اظہار ہوتا ہے, اظہار حقیقی ہوتا ہے. اچھا یرملون میں سے اگر آ جائے یا را میم لا واو نون, تو اس میں سے اگر آ گیا تو ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا اور جب وہ سب نہ ہو, با بھی نہ ہو, یعنی انقلاب کا لیٹر بھی نہ ہو, الف بھی نہ ہو, جو باقی لیٹر بچ جائیں, تو پھر کون سا رول بنتا ہے یہاں, جی ہاں بالکل اخفاء حقیقی ہے یہاں پہ, اور اس میں جو غنہ ہوگا وہ کاملہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور 2 کاؤنٹس ہوگا, اور یہ ہم کیا کریں گے, ہم اپنی آواز سے شو کریں گے اسے. ٹھیک ہے, تو ہم اسے جب پڑھیں گے, اسے کھینچیں کہ میں نے بتایا تھا کہ انگلی آپ کھولیں, لنف فأغنى لنف. ٹھیک ہے, ہم نے جب اسے کیا کیا, 2 زبر کی تنوین کو ہم نے کیا کیا, ہم نے یہاں پہ جو نون تھا لام کی زبر پڑی, لنف لنف. ٹھیک ہے, جو نون تھا اس پہ غنہ کیا, غنہ کرتے ہوئے حرف اخفا جو ہے, جس کی وجہ سے اخفا ہو رہا ہے, اس کے قریب ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے, عائلا فأغنى. ٹھیک ہے,
اور آگے پھر ہمارے پاس کیا ہے حمزہ، یہ حمزہ بھی ادا ہوگی اور یہ حمزہ قطع ہے اور یہ بھی ادا ہوگی حمزہ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں مد کو جب الجوف سے ادا کرتے ہیں، جو جوف دہن سے اورل اسپیس سے ادا کرتے ہیں، تو اس کے ادا کرتے کرتے حمزہ کو بھی وہیں سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ وہاں کہاں سے ادا ہوگا حمزہ؟ یہ ہمارا ادا ہوگا اقص الحلق سے. اقص الحلق کہاں ہے؟ یہ ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ ہماری تھروٹ ہے، یہ ساؤنڈ باکس ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ حمزہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہا ہے، ٹھیک ہے، دو چشمیاں. تو یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ یہاں سے اقص الحلق سے ادا ہوگا حمزہ ہمارا، ٹھیک ہے. تو حمزہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہا بھی یہاں سے ادا ہوتی ہے اور حمزہ بھی ہم نے حمزہ یہاں سے ادا کرنی ہے. تو اس کے مخرج پہ جانا ہے ای، ٹھیک ہے، ای، ٹھیک ہے. اور کو ہم عین کو نہیں ڈریگ کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے مد اسے کھینچ رہی ہے تو ہماری جو آواز ہے عین کے بعد مد کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے. ای، ٹھیک ہے. عائلا فأغنى. اور اچھا یہاں پہ بھی حمزہ ہے تو یہ بھی اقص الحلق سے ادا ہوگا. اچھا غا جو غین کی آواز ہے، غین جو ہے یہ موٹا لیٹر ہے، تو غا پہ جب ہم جائیں گے، غین پہ جائیں گے تو کیونکہ ساکن ہے تو اس میں رخاوہ اور استعالہ یعنی اس کی موٹائی جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا نظر نہیں آ رہا؟ ایک منٹ، کہہ رہی ہیں نظر نہیں آ رہا، بلر بھی ہے. ویٹ، اس کو تھوڑا میں زوم کر دوں آپ لوگوں کے لیے. اب بتائیں ابھی بھی بلر ہے کیا؟ مجھے ضرور بتائے گا کہ بلر ہے کیا ابھی بھی. بلر کیوں ہے یہ پلیز مجھے بتا دیں تو پھر تاکہ آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں. اب ٹھیک ہے، اوکے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے، تو ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا ف باریک ہے، ف اور حمزہ نا. اچھا نا کو کیا کھینچ رہا ہے؟ یہ دیکھیں الف مقصورہ اس کو کھینچ رہی، ٹھیک ہے. اچھا اور 2 کاؤنٹس کے لیے کھینچے. مد طبیعی بنے گی، مد طبعی جسے ہماری ٹیچر ہمیں کہتے ہیں مد طبعی، عربی سے طبیعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں 1 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر گئی، 1 و کا، ٹھیک ہے، و جد کا، یہ سب باریک ہے، آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. کہ ہم نے مد متصل واجب کہا تھا 4 to 5 کاؤنٹس، ٹھیک ہے. اور جب نون ساکن کے رول پہ گئے تو فا آیا. فا یہاں پہ اخفاء حقیقی یعنی غنہ کاملہ 2 کاؤنٹس کا، وہ ہم نے آواز سے ظاہر کیا، ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹ سے یہاں زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اغنا آواز چلے گی. کا کیا مطلب ہے کہ رخاوہ ہے، رخاوہ کہتے ہیں آواز کے چلنے کو. نہ 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اوپر جائے گی، کیوں کہ یہاں پر ہمارے پاس مد بن رہی ہے کون سی، یعنی الف مدہ نہ، کیونکہ الف مقصورہ جو ہے یہ الف کی ایک فارم ہے، لیکن مقصورہ کا مطلب ہے چھوٹی کی گئی اور ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. ایک ممدودہ الف ہوتی ہے جسے کھڑے الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لمبی کی گئی جسے کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ الف ممدودہ ہے اور یہ الف مقصورہ ہے. یہ دونوں لیٹرز جو ہیں یہ حروف مدہ ہیں، ان سے یہ مد لیٹرز ہیں اور یہ جو اپنے سے پہلے جو ہیں متحرک لیٹر یعنی زبر کو یہ اسٹریچ کرتے ہیں، 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا. اچھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اچھا آگے چلتے، آپ کو نظر بھی آنا چاہیے زوم ہو کے. اچھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اچھا میں بہت ہر لیٹر پہ جا کے میں پڑھی ہوں، ٹھیک ہے. ف باریک ہے، 1 کاؤنٹ کے لیے اس کی آواز اوپر جائے گی. پھر حمزہ اقص الحلق سے ادا ہوگا اور میم مشدد ہے، ٹھیک ہے. جب اسے کھولتے ہیں تو ہمیں پہلا ساکن ملتا ہے، دوسرا متحرک ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب اس طرح آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پہ جو اکمل غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، موسٹ کمپلیٹ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لانگیسٹ غنہ اس پہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اکمل کہلاتا ہے وہ، ٹھیک ہے. آواز سے شو کرتے ہیں فَأَمَّا، ٹھیک ہے. اور یہ کھینچیں گے فَأَمَّل
اور فَأَمَّا اگر الگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جب کھولا ہم نے تو اس کے ساتھ ہمیں الف ملی، جس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں الف مدہ بن رہا ہے اور وہ سے ہم 2 کاؤنٹس کھینچیں گے. ٹھیک ہے، یہ سب میں نے یہاں لکھا ہوا ہے مد طبیعی، اسے 2 کاؤنٹس کے سے کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ، اچھا دیکھیں تی بہت باریک کرنا ہے اور پھر یا مدہ بھی بن رہی ہے نا، یا کا زبر ادا کرنا ہے، یتیم یتیم. ٹھیک ہے، یتیم یتیم نہیں کریں گے، اردو کے انداز سے نہیں بولیں گے، ہم نے عربی کے انداز سے بولنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں اسے الگ سے میں پڑھ الیتیم. اچھا یا کیا ہے؟ قمری حرف ہے. قمری حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے سے پہلے لام تعریف، یہ الف لام جو ہے نا یہ کیا حمزۃ الوصل اور یہ لام تعریف ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ لام تعریف کیا ہوتا ہے؟ اسم نقرہ جو ہوتا ہے نا اس میں داخل ہوتا ہے، اسے اسم معرفہ بنا دیتا ہے، خاص بنا دیتا ہے، تو ال ہو جاتا ہے. جب ال کا لام جو ہے ظاہر ہو، اس کا مطلب ہے اس کے بعد لام یعنی قمری حرف سے پہلے آ رہا ہے لام تعریف، جس کی وجہ سے لام تعریف نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. اور لام تعریف کیا کر یہ قمری حرف سے ظاہر کر دیتا ہے اور لام تعریف سے پہلے ہم اس پہ حمزۃ الوصل پہ پھر زبر آ جاتی ہے، تو الیتیمہ پڑھنے والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا کے لیے آواز یا باریک ہے، یا نہیں بولیں گے، یا. ٹھیک ہے. زبر کے ساتھ منہ اوپر، ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر آواز جائے گی. ٹھیک ہے. یتیمہ، اور تی کیا ہے؟ مد طبیعی ہے، 2 کاؤنٹ سے کھینچیں گے، نیچے کی طرف آواز جائے گی. تیم، میں کے اوپر زبر ہے تو آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. اور قمری حرف، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ جب لام ساکن، جب لام پڑھے جانے والی ہو اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہو، تو وہ جب پڑھے جانے والی ہو قمری حرف حروف ہوتے جو لام کے بعد آتے، لام ساکن کے بعد. اور اگر یہاں پہ مشدد لام ساکن کے بعد آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شمسی حرف ہے. ٹھیک ہے. اس کا رول الگ ہے، وہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، آگے آئے گا پھر بتاؤں گی. ٹھیک ہے. فلا، فا کے کیا ہے؟ آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں کہ ہم اتنا لمبا کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہاں وہ اتنا ٹائم نہیں ہے نا، میں نے بہت ساری چیزیں کرانی ہوتی ہیں. میں نے نماز کا بھی، قرآنی دعا بھی ہے، مسنون دعائیں بھی ہیں، اور اگر آپ میرے گروپ میں جائیں تو میں نے اس میں کافی ایسی چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اس میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اچھا فلا، فا آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی. باریک ہے. لا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لا علی مدہ بنا، آواز 2 کاؤنٹس کے لیے اوپر جائے گی. تقو ہر. اچھا دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تے باریک ہے، قوف موٹا ہے. تقو تو قلقلہ کیسا ہوگا؟ یہاں پہ آواز جو ہے باؤنس بیک ہو رہی ہے نا، تو موٹا قلقلہ ہوگا. اچھا یوزولی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم موٹے حرف کے بعد باریک حرف آتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ مخرج کو چھوڑتے نہیں ہیں موٹے کے، اسی کو ساتھ لے کر اور ہا کے مخرج پہ، جیسے ہا ہے تو اس کے مخرج ہم تقہر پڑھ لیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ جب ایک مخرج پہ جائیں اس کے بعد دوسرا لیٹر آئے تو پہلے والے لیٹر کے مخرج کو چھوڑ کے تو دوسرے والے لیٹر کے مخرج کو ہم نے پکڑنا ہے، جیسے تقو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو مخارج کا پتہ ہوگا تو تبھی آپ کر سکیں گی. ٹھیک ہے. تقو ہے کہاں تھا؟ میں نے بھی بتایا اقصى الحلق اس کا مخرج ہے کا. ٹھیک ہے. اسے میں نے دونوں ایک ساتھ لکھے تھے، ہے ہا نہیں ہے، موٹا نہیں ہے، ہا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. ہر. اور پھر کیا ہے؟ را مخفم ہے، یعنی مخفم عربی میں کہتے ہیں موٹی را کو. موٹی را ہے تو کیونکہ را سیکنڈ سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ موٹی پڑی جائے گی. اچھا چلتے چلتے میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ را کب موٹی ہوگی. ٹھیک ہے. بہت دفعہ بتا چکی ہوں، لیکن انسان جو ہے وہ نسیان سے بنا ہے نا، اسے یاد نہیں ہوتا. یہ میں سامنے رکھ رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں جب را زبر کے ساتھ آئے گی تب بھی موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. جب پیش کے ساتھ آئے گی تب بھی موٹی پڑی جائے گی. اس کا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا را مشدد اگر پیش کے ساتھ ہے تو بھی موٹی پڑی جائے گی، اگر را مشدد زبر کے ساتھ ہے تو تب بھی موٹی پڑی جائے گی، اور اگر را ساکن سے پہلے ہمارے پاس پیش آ گئی تو تب بھی موٹی پڑی جائے گی، اور اگر را ساکن سے پہلے زبر آئے گی تو تب بھی موٹی پڑی جائے گی. اگر ہم وہاں پہ وقف کر رہے ہیں، المدار الف مدار ہے اور را ساکن ہے، ہم اسے ساکن کر رہے ہیں تو وہاں بھی را موٹی پڑی جائے گی، جیسے انہار. ٹھیک ہے. موٹی پڑی جائے گی. اگر واو مدہ ہے وہاں پہ ہم را ہے اسے ساکن کریں گے تو پھر بھی را موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کیا ہے کہ اگر حمزۃ الوصل را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے. ہم عربی قرآن میں میں نے آپ لوگوں سے کہا عربی مصحف آپ لے لیں، جیسے را ساکن سے پہلے اگر آپ ایک الف دیکھتے ہیں نا، ہمارے جو اردو کا انڈو پاک کا جو قرآن پاک ہے جسے مجیدی قرآن کہتے ہیں، اگر اس سے پہلے ہم ایسے دیکھتے الف تو وہ ایکچولی حمزۃ الوصل ہی ہوتی ہے، اسے بس الف لکھا جاتا ہے نا.
تو اگر ایسی آ جائے اس کے نیچے ہم نے کیا کرنا ہے, را ساکن سے پہلے ایسی الف آ جائے اس کے نیچے ہم سے زیر لگانی ہے, لیکن وہ را موٹی پڑ جائے گی کیونکہ یہ عارضی زیر ہوتی ہے, یرجعی, ٹھیک ہے. اور اگر جیسے را ساکن سے پہلے زیر آ جائے لیکن اس را ساکن کے فوراً بعد موٹا والا لیٹر آ جائے, 7 موٹے لیٹرز ہیں نا, تو ان میں سے اگر کوئی موٹا لیٹر آ جائے تو پھر را جو ہے جیسے تو ہے تو یہ موٹی پڑ جائے گی, قوسن, ٹھیک ہے. اچھا اگر را ساکن سے پہلے ایسی الف آ جائے جس میں یہ صاد کا منہ بنا ہو, حمزۃ الوصل ہو, اس سے پہلے زیر آ جائے تب بھی موٹی پڑی جائے گی, ٹھیک ہے. یہ سارے رولز ہیں اس کے, اور یہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں. اس کے نوٹس آپ لوگ اس کے اسکرین شاٹ لے لیں, تو یہ جب آپ پڑھیں گے اسے روزانہ تو یہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا, ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے ساکن اور پھر اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو پھر بھی را موٹی پڑی جائے گی. اچھا را ساکن سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو تب بھی را موٹی پڑی جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ میں آواز میری ریکارڈ ہو گئی, جب آپ اسے بار بار سنیں گے آپ کو خود بخود یہ یاد ہو جائے گا, ٹھیک. اچھا جی, اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ موٹا نہ پڑھیں ہا کو, کہ ہم نے قاف کا مخرج چھوڑ کے پھر ہا کے مخرج پہ جانا ہے, تاقو ہر, ٹھیک ہے, اور را موٹی کریں گے. اچھا اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 10 پہ, ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا, وَأَمَّا, ٹھیک ہے, اسے کھینچیں گے, وَأَمَّا, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو ہے اگین گولائی ہونٹوں کی اس سے ہوگی, ٹھیک ہے, گولائی سے پڑھیں گے اور زبر کے ساتھ, ٹھیک ہے. وَأَمَّا, دیکھیں 2 آوازیں ہوں گی, ایک حمزہ کی اور ایک الجوف کی, دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. ام اور ام, یہ 2 آوازیں, جو آخری آواز ہے یہ الجوف کی ہے تو اس کا مخرج الجوف نہیں ہے حمزہ کا, اس کا کیا ہے, اقص الحلق ہے, تو ہم نے وہاں سے ادا کرنا ہے. کیسے؟ اور میں نے باقاعدہ, میں اگر دیکھیں میں ہاتھ اپر جو ہڈی ہے نا اقص الحلق کہاں پر ہے, مردوں کی جو زیادہ نکلی ہوتی ہے عورتوں کی کم, اس کے بالکل پیچھے حمزہ ہے, تو اے ساؤنڈ, اے, اور الجوف جو سامنے وہ اے, وہ کیا ہے, آ, اے, اے, ٹھیک ہے. تو اس میں فرق کرنا ہے, تو ہم نے کیا پڑھنا ہے, وَأَمَّا, ٹھیک ہے. اچھا جب ماں کو ہم کھولتے ہیں, اما کو کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمیں کیا ملتا ہے, پہلا جو ہے میم ساکن ملتا ہے اور دوسرا زبر کے ساتھ ملتا ہے. تو جب اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کا غنہ کتنا ہوتا ہے, 2 سے 2.5 کاؤنٹ ہوتا ہے, اور اکمل ہوتا ہے, موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے, لانگسٹ غنہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, موسٹ کمپلیٹ جسے کہتے ہیں. 3 کاؤنٹ اور آواز سے ہم ظاہر کرتے ہیں, وَأَمَّا, ٹھیک ہے. اور جب اسے کھولا ہم نے تو جو میم کی زبر تھی نا, پہلا ساکن ہوتا ہے اس مشدد میں اور دوسرا جو متحرک ہوتا ہے, جب اسے کھولا تو یہ ہمارے پاس الف مدہ بنا اور یہ 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اوپر گئی, وَأَمَّا, اور باریکی سے ماں نہیں پڑھیں گے, ماں, اما, ٹھیک ہے. تو وہ عربی کا ایکسنٹ نہیں ہے, وہ اردو کا ایکسنٹ ہے, اور ہم نے عربی کے ایکسنٹ سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہے ایسا, اس کو بہت زیادہ میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ایگزیجریٹ کر کے پڑھتی ہوں کیونکہ یہ جماؤ ہے نا, اور اس میں وسنگ ساؤنڈ بھی ہے, تو جماؤ شو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایسا, 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 ٹھیک ہے, وسنگ ساؤنڈ جو ہے آنی چاہیے. ایسا, ایسا, ایسا کر کے نہیں پڑھیں گے, ٹک نہیں جانا ہے اس کو 1 کاؤنٹ کے لیے. ایسا ایلا, اور 4 to 5 کاؤنٹ سے اگین یہ مد متصل واجب, یعنی واجب 4 to 5 کھینچنا بہت ضروری ہے. اچھا مد متصل واجب جب ہم سٹاپ کرتے ہیں اسے تو وہ 6 کاؤنٹس ہو جاتی ہے, لازمی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن روانی میں جب ہم کرتے ہیں تو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچنا ضروری ہے اسے, ٹھیک ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ جب اسے کھولا تو آپ دیکھیں یہاں لام نہیں پڑا گیا, اور وہاں پہ ہمارے پاس لام جو پڑا گیا تھا, الیتیم, الیتیم میں پڑا گیا تھا کیونکہ قمری حرف آ رہا تھا. یہاں پہ کیا ہے, سین جو ہے لام خالی کے بعد جو ہے وہ مشدد ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ شمسی حرف ہے. شمسی حرف کیا کرتے ہیں کہ وہ لام کو خالی چھوڑ دیتے, کیوں, کیونکہ وہ اسے اپنے اندر مرج کر لیتے ہیں اور خود پھر مشدد ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ حمزۃ الوصل پڑھا جاتا ہے اگر ہم روانی کر رہے ہوں, اور لام بھی پھر نہیں پڑھا جاتا, لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں میں نے اس کو کھول کے, یہ ایکچولی تھا السا تھا, السا, لیکن پڑھنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے اور معنی بھی بدل جاتے ہیں, تو اس لیے رب العالمین نے کیا کیا کہ اس کو مرجنگ دے دی. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ مرج ہو جاتا ہے, سین اس کو اپنے اندر مرج کر لیتا ہے, تو یہ پڑھا جاتا ہے السائلہ,
ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر 4 to 5 کاؤنٹس اسے کھینچیں گے اور حمزہ وصل حلق سے ایک ساؤنڈ کے ساتھ انگلش لیٹر ای ساؤنڈ کے ساتھ اسے پڑھیں گے. لا 1 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. پھر فا کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی باریک ہے, ٹھیک ہے. لا میں کیا ہو گیا کہ یہ اگین مد طبیعی ہے, الف مدہ ہے, یعنی خالی الف سے پہلے زبر آ رہی ہے. اچھا, خالی الف سے پہلے اگر زبر آ رہی ہو تو الف مدہ ہوتا ہے, اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ رہی ہو تو واو مدہ ہوتا ہے, اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہو تو یا مدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ای او ای, یہ کیا ہے, الف مدہ, واو مدہ اینڈ یا مدہ, ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹس ہوتا ہے, تو یہ 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اوپر گئی. اچھا, تن فلا تنہر تن نہیں کریں گے. اگر ہم نے تن کر دیا تو کیا ہوگا, قلقلہ ہو گیا. یا پھر تن, یا کہیں پہ رک گئے, اس پہ تن لمبا کر دیا تو وہ ادغام کی طرف چلا جائے گا, تو پھر بھی غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یا سٹاپ کر دی کہیں پہ آواز, اس کے بیچ میں کہیں سٹاپ کر دی تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس میں سختی پیدا کر دی, شدہ پیدا کر دی, تو وہ بھی نہیں کرنا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, تنہر ایک کاؤنٹ کے لیے اظہار کریں گے. کیوں؟ نون ساکن کے بعد, نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے, ٹھیک ہے, حلق کے جو 6 لیٹرز ہیں, ایک دیکھیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, جب آ جائے گا وہاں ہم اظہار حقیقی کریں گے. اظہار کریں گے, کس چیز کا اظہار کریں گے؟ ان لیٹرز کا نہیں جی, ان لیٹرز کی وجہ سے نون کا اظہار ہو جائے گا. تن, دیکھیں تن, ٹھیک ہے, ایک کاؤنٹ کے لیے تن, ٹھیک ہے. تن ہر, ہا باریک, را موٹا. کیوں؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے. تو تن ہر, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ تو اس میں کیا ہوگا, ایک کاؤنٹ کا اظہار ہوگا نون کا, ٹھیک ہے, ظاہر کیا ہم نے اس کو. تو یہ ہماری, اچھا اس کو پڑھ دیتی ہوں ایک دفعہ, ٹھیک ہے. السائل فلا تنہر, ٹھیک. اور سلو پڑھیں گے تو ہر لیٹر کے مخرج پہ جائیں گے, ورنہ یہ ہوگا کہ لیٹر کا مخرج نہیں پڑھا جائے گا. ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ضروری ہے, اور یہ پریکٹس انشاءاللہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں, آخری آیت پہ. وَأَمَّا, اگین ہم نے کیوں یہاں رکے, کیونکہ یہاں پہ اکمل غنہ تھا 2 کاؤنٹس کا, 2 سے 2.5 کاؤنٹ تک چلا جاتا ہے, موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. اگین اس کو میں ہر دفعہ دیکھیں میں نے وہاں بھی میں نے یہ نہیں کیا کہ وہاں کھول چکی ہوں, دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے, نہیں, کیونکہ میرا مقصد ہے پہنچانا صحیح طریقے سے, تو میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں جو قصے بیان کے بار بار ریپیٹیشن, تاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور اسے عبرت لیں نا, اور اسی وجہ سے میں نے بھی یہ کیا کیا, اسی کو سامنے رکھتے بار بار ریپیٹیشن کی ہے, تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور ذہن میں بیٹھ جائے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ٹھیک ہے, ام پہ گئے, ام نہیں کریں گے, ماں کی طرح نہیں پڑھیں گے, یہ صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہے. ہم کیا کریں گے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں پڑھنا, ایسے نہیں پڑھنا, غنہ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, میں جب ہم نے کھولا تو میں جب ہمیں ملا آخر میں تو الف مدہ بنا, کیونکہ خالی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اس کی اوپر جائے گی. پھر ہے بی, ہم پڑھتے نا بنعمتی, عین تو ہم پڑھتے نہیں, حمزہ پڑھتے ہیں. میں بھی ایسے کرتی تھی, جو بھی ہم جتنے بھی رہتے ہیں پاکستان میں, سوائے چند دیکھ کے شاید, ہم اسی طرح پڑھتے تھے, غلط پڑھتے تھے. اب ہمیں الحمدللہ شعور آ گیا ہے, تو اب ہم صحیح پڑھیں گے, اس لیے ہم اور تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرح پڑھیں انشاءاللہ, اور گناہوں سے بچ جائیں, اور نمازیں بھی اچھی ہو جائیں ہماری, ٹھیک ہے. بی انگلش لیٹر ہے, بی نعمتی, بی کیونکہ بازر بی ہوتا ہے, نون زیر نی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بی نعمتی, عین پہ جانا, بی نعمتی, بی نعمتی, ٹھیک ہے. آواز بی کے لیے کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی, زیر ہے. نون کے لیے بھی کیا ہوگا کہ زیر کے ساتھ عین کو مل, نعمتی, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے, تائے مربوطہ ہے, ٹھیک ہے. تائے مربوطہ گول ہا ہوتے ہیں, اس کے بعد 2 نقطے ہوتے ہیں. اچھا, پھر رو موٹی پڑی جائے گی, روانی میں ہے, ٹھیک ہے. ربک, ٹھیک ہے. اور یہ بھی کیا ہے, میں نے یہاں کھولا ہوا ہے با, کہ دیا 2 با ہیں, ٹھیک ہے. با ہم با نہیں بولیں گے, ہم با بولیں گے, ٹھیک ہے. ربی, اور اسے اس طرح نہیں پڑھنا ہے,
ربی، یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے، ہم ہونٹوں کو کیا کرتے ہیں کہ پیش کے ساتھ ہو کسی چیز کے ساتھ ہو ہم پورا با کے مخرج پہ نہیں جاتے، ہم صرف سینٹر سے ملا دیتے ہیں، باقی لپس ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے دبا کے ملانا ہے، تو اسے میں نے رب بی تاکہ آپ ایک دفعہ ہونٹ پہ جائیں پھر با پہ جائیں، یہ طریقہ ہے، لیکن ہم نے اسے جماؤ دینا ہے ربک، ربک دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے ملیں گے، ربک کا باریک آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، ف کے اسی طرح باریک ف ف ف آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی، حدی حدی حدی، حدے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ مشدد ہے، پہلی جو دال ہے وہ ساکن ہے اور دوسری جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، تو اس طرح اس قلقلہ نہیں ہوگا اس کے اندر، کوئی سمجھے کہ اگر یہ کھولا ہے تو پھر قلقلہ کرنا ہے، نہیں نہیں، قلقلہ جو ہے کیونکہ مشدد ہے اس میں واضح نہیں ہوتا، ہاں لیکن اس کی فطرت میں موجود ہے، روانی میں قلقلہ ہے لیکن فیل نہیں ہوتا ہمیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی قلقلہ کے لیٹرز ہیں نا، قاف طا ب جیم دال، ان میں قلقلہ ہے، لیکن یہ جب وقف پر ان کا جب قلقلہ ہوتا ہے تو اس کے اور نام ہے، جب روانی میں مشدد میں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اصل القلقلہ ہوتا ہے، یعنی اس کے ذات کے اندر قلقلہ موجود ہے لیکن سنائی نہیں دیتا، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر جماؤ سے پڑھتے، کیسے، فح فح فحدث فحدث فحدث، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا، دیکھیں آپ کو اس سے جماؤ تو سنائی دیا لیکن آپ کو اس پہ قلقلہ نہیں سنائی دیا، ٹھیک ہے نا، اور دس دس سا ہے تو سا پہ آپ ہاتھ سامنے رکھیں، آپ کو ہوا آئے گی، دس دس، ٹھیک ہے، اور سا کا مخرج کہاں ہے، ٹپ آف دا ٹنگ جا کے جب سامنے کے جو دو دانت ہیں اس کے ایجز پہ جا کے لگے گی تو فحدث ہو جائے گا، یہ تو آپ کو ہوا بھی لگے گی، ٹھیک ہے، اور آواز بھی تھوڑی جاری رہے گی، اور اسے کہتے ہیں رخاوہ عربی کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ ماشاءاللہ ہماری یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ان آیات کو جو ہم نے کمپلیٹ کی ہیں، ٹھیک ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اچھا اس کا طریقہ میں نے بتایا، جیسے مولڈ ہوتا ہے نا، منک انک بینک، ٹھیک ہے، بینک عربی کا جو بینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ با نون کاف سے ہوتا ہے، تو اس کا اخفا بھی ہم ایسے کریں گے، لف لف، ہم کیا کریں گے کہ نون ساکن پہ اخفا جو ہے غنہ شروع کر دیں گے، تھوڑی آواز منہ سے زیادہ ناک سے آئے گی اور حرف اخفا کے قریب جائیں گے فا کے مخرج کے، ٹھیک ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، لَنْفَ لَنْفَ أَغْنَى، ٹھیک ہے، انک کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے مولڈ، اس کا جو انک ہے، انک، ٹھیک ہے، منک انک منک، ٹھیک ہے، اور دیکھیں لنف لنف، ٹھیک ہے، یہ اس طرح بن جائے گا، آپ انگلش میں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لنف، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مولڈ بن گیا، آپ اس طرح مولڈ بنا کے اس میں لیٹرز رکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ٹھیک ہے، دی آئے گا فحدث، ٹھیک ہے، یہ دی آئے گا، دے نہیں آئے گا، بس یہ آپ اس کا دھیان رکھیے گا، یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں جو ہماری یہ دعائیں ہیں، اسماء الحسنہ ہے، ٹھیک ہے، پھر قرآنی دعا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں مسنون دعائیں سکھائی ہیں کہ جب کس قسم کے حالات میں ہمیں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، وہ دعائیں ہیں، پھر نماز میں نے بہت ساری چیزیں کرائی ہیں، ظاہر ہے اگر 32واں 32nd یہ لیسن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا کچھ ہو گیا ہوگا، تو آپ لوگ پیچھے جا کے استخارہ طریقہ میں نے سکھایا ہے، اس کی دعا ہے، نماز ہے، حاجت کی ہے، اس کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پوری نماز کمپلیٹ نماز کے بعد کے اذکار میں نے سکھائے ہیں، اور بھی بہت کچھ سکھایا ہے میں نے، اگر آپ اس میں جا کے دیکھیں نا، مسنون دعائیں اتنی زیادہ ہیں جو آپ روزمرہ زندگی میں جو آپ دعا اپنے لیے کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائیں انبیاء کے ذریعے ہمیں،
تو بہت کچھ ہے، اور آپ پیچھے دیکھیے گا رات کو سونے سے لے کر دعا سے، میں نے جو پہلا لیسن کیا تھا اس میں رات کو سونے کی دعا سے لے کر ساری زندگی کی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہیں، تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسماء الحسنہ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ النور، النور، اچھا اس پہ کیوں آپ دیکھیں نون مشدد ہے نا، تو یہاں پہ اکمل غنہ ہوگا، اور النور، النور نہیں ہے، یہ کیا ہے، النور، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شمسی حرف ہے، اس نے اپنے سے پہلے لام تعریف کو مرج کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ لام خالی ہو گیا تو نون پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ النور، روشن کرنے والا۔ الہادی، اچھا ال کیوں پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ قمری حرف ہے، وہ شمسی تھا، یہ قمری ہے، ٹھیک ہے۔ الہادی، ہدایت دینے والا۔ البدیع، البدیع، نئی طرح پیدا کرنے والا، ٹھیک۔ یہ میں اس لیے سکھا رہی ہوں کہ ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں دعائیں، لیکن اللہ کے جو صفات ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا نا، تو جو رزلٹ ہمیں ملنا چاہیے، اگر ہم دوائی صحیح نہیں لے رہے کسی چیز کی تو بیماری کوئی اور ہے، دوائی کوئی اور لے رہے ہیں، یا وہ لے رہے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں لے رہے، تو صحیح ٹائم پہ نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دوائی ہم پہ اثر نہیں کرتی نا، تو ہماری روح کو صحیح غذا کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا ہماری روح پر اثر ہو، تو ہم تجوید جب پڑھ رہے ہیں تو یہ ہماری روح پر اس کا اثر ہو رہا ہے، اور اس وقت ویسے بھی ہمیں فرشتوں نے چاروں طرف سے اپنے اپنے پروں سے گھیرا ہوا ہے، اور ہم پر سکینت طاری ہے، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے فرشتے تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک ایک کا نام پوچھیں گے لے کر، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن فرشتوں کے سامنے فخر کر کے پوچھیں گے کہ میرا فلاں بندہ فلاں بندی کیا کر رہی تھی، تو وہ جو فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے، اچھا کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے اور مجھے یاد کر رہے تھے، تو ہم اس وقت اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم پہ نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے اس کے صدقے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے قرآنی دعا پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک میں نے ہمیشہ بتایا کہ جب آپ پڑھیں تو ایک ایک جو لیٹر ہے نا، اس کو ایک لفظ کو جو ہے وہ الگ الگ کر لیں لیٹرز ان کے، ٹھیک ہے، یعنی توڑ لیں فی الحال سیکھنے کے لیے، اور پھر اس کو پھر روانی دیں، ٹھیک ہے، تو میں اس طرح آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو طریقہ آئے۔ اچھا، را موٹی اور را اور با مشدد زیر کے ساتھ، ربی، 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 رب، رب، ربی، ربی، بی کر کے زیادہ لمبا نہیں کریں گے تاکہ یا مدہ بن جائے، ورنہ یا مدہ نہیں بنانا، ہم نے صرف اس کی ایک زیر کی حرکت ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ربی، 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 حب، حب، حب کہاں سے، اقصى الحلق سے نکلے، حب، 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 ربی حب، لی، لی، ٹھیک ہے، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جو ساکن ہوتا ہے اس کو اس پر نشان نہیں ڈالا ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میں عربی مصحف سے میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لی، ربی حب لی، یہاں قلقلہ ہوگا باریک والا، حب، حب، با باریک ہے، حب، حب، حب لی، مینا، مینا نا نہیں کریں گے، اسے کھینچیں گے نہیں، الگ الگ پڑھیں گے نا تو پھر پڑھیں گے می، می، مینا، 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 اصا، اصا، یہاں پہ کیا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، اس پہ زبر آ جائے گی کیونکہ یہ لام تعریف ہے نا، لام تعریف جو ہے شمس حرف کے اندر مدغم ہو گیا، تو اصا، 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 الصالحین، یہ سو کھچ گیا 2 کاؤنٹ کے لیے، الصالحین، الصالحین۔ اچھا، عورتیں جیسے پریگننٹ ہوتے وہ کہتی ہیں ہمیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک بیٹا عطا فرمائے، ٹھیک ہے، جن کو شوق ہوتا ہے، ورنہ بعض تو کہتے ہیں کہ نیک اولاد ہمیں نصیب کرے، لیکن جن کو اولاد چاہیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ الصافات آیت نمبر 100 میں کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جو پریگننٹ خواتین ہیں۔ ربی، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ٹھیک۔ اچھا، اب پریشان آدمی اپنا حال کیسے بتائے، ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اف یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بہت پریشانی ہو گئی، میں کیا کروں، ہائے 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 ہائے، اور ہم بہت مطلب ڈھنڈورا بھی پیٹتے اپنی پریشانی کا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور آپ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ معاملہ سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے
الحمد للہ علی کل حال. الحمد یعنی ہر حال میں شکر. الحمد للہ علی کل حال. ٹھیک ہے, حال اردو والا نہیں, حال عربی والا. الحمد للہ علی کل حال. اور ہی یہ کون سی ہے, جو اقصى الحال سے نکلے گی. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, ہر حال میں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا. اچھا, اب اس کے بعد صبح کے اذکار آ جاتے ہیں. صبح کے اذکار میں میں بہت بتا چکی ہوں, پیچھے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے لیسنز میں. اور یہ جو دعا ہے یہ 7 ٹائمز صبح اور 7 ٹائمز یہ شام میں پڑھی جاتی ہے دعا. ٹھیک ہے, تو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتی ہوں اور آپ لوگ اسے ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے, حسبیہ حسبیہ حسبیہ. ٹھیک ہے, اللہ اللہ لا الہ لا الہ الا, کیونکہ جماؤ ہے نا, مشدد الا. ہوا ہوا حسبی اللہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا بعض اوقات یہ لوگ جب پڑھتے ہیں نا تو یہ اس میں جلالہ جو ہے, اس میں جو لام جو ہے وہ مخفم ہے تو یہ موٹا ہے, تو اس کو یا کو بھی موٹا کر دے, حسبی اللہ, تو یہ یا باریک ہے, حسبی اللہ. ٹھیک ہے, یہ صرف موٹا ہوگا. اچھا, پھر ہے علیہ علیہ علی بڑھائی, علیہ علیہ توکلت توکلت, یہ جماؤ دیں گے, توکلت توکلت. ٹھیک ہے, علیہ توکلت. ٹھیک ہے, لام پہ زیادہ نہیں رکنا ہم نے, ایک کاؤنٹ کے لیے. علیہ توکلت علیہ توکلت. ٹھیک ہے, کلت کر کے نہیں پڑھیں گے, علیہ توکل علیہ توکلت. وہو ٹھیک ہے, وہو رب رب. پہلے با کے مخرج پہ جائیں گے, دونوں ہونٹوں کو سختی سے آپس میں جوڑیں گے اور پھر اسے ہم پیش دیں گے. تو کیسے کریں گے, رب رب رب, بو نہیں, موٹا نہیں کریں گے, با باریک ہے, رب رب. العرشی الع باریک ہے, عا کر کے نہیں پڑھیں گے, العر عر عر, را موٹی ہوگی کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے. قرآن کی دعا ہے اس لیے التوبہ کی سورۃ التوبہ آیت 129. ٹھیک ہے, رب 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 العر عر العرشی العرشی العظیم العظیم العظیم. ٹھیک ہے, کیسے پڑھیں گے, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. میرے لیے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیراً کثیرا کہ آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا. یہ آج کا سیشن تھا الحمدللہ, تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اختتامی دعائیں پڑھیں گے, اور جب قرآن کی کلاس کوئی لیتا ہے اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی نہ بیٹھا ہو قرآن سننے کے لیے, کوئی بھی, اور بندہ پڑھا رہا ہو اکیلے تنہا, ٹھیک ہے, تو ہمارا مقصد کیا ہے, لوگوں کو بتانا, لوگوں تک پہنچانا. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو گلیوں میں فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں نا, وہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر جاتے ہیں ہر طرف. یعنی وہ جب کلمہ سنتے ہیں رب العالمین کا تو وہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ فرشتے ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور آسمان تک بھر جاتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک طرف تو ہمیں اپنے پروں میں لپیٹے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمت, اللہ کی سکینت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ طاری کی ہوئی ہے, اور دوسرا
کہ فرشتے بھر گئے ہیں. مطلب اگر ہوں بھی لوگ تب بھی زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے، اور خالی وہاں نہیں جہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے، جو سن رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے. تو چلیں اب دعائیں پڑھتے ہیں ہم، آخری جو اس کی اختتامی دعائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ میں سب تجویز سے اس طرح کرتی ہوں کہ آپ لوگ سیکھیں، اور آپ لوگ پھر جب انشاءاللہ آپ لوگ پڑھائیں گے تو آپ لوگ پھر جب آگے پہنچائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ طریقہ پتہ ہو کہ ہم نے پھر یہ دعائیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تجوید کے ساتھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.